شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس سے پہلے 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، اب یہاں سے 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے تعلق سے فرمایا، اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو جھٹلائے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مشرکین الگ الگ طریقے کے عقائد گھڑے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بھی عجیب و غریب نظریات رکھتے تھے۔ کوئی کہتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کوئی کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہیں، تو کوئی کچھ مشرکین خاص طور پر الگ الگ عقیدے رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ زمر کی آیت 33 میں ارشاد ہے، جو لوگ سچی باتیں لے کر آئیں اور اسے سچ مانیں وہ ہیں جو متقی ہیں۔ یعنی متقی وہ ہے جو سچ بات لے کر آئے اور سچ بات کی تصدیق بھی کرے، یعنی وہ خود بھی سچے ہوں، سچی باتیں بولتے ہوں، اور اگر کوئی سچی بات ان کے سامنے پیش کرے تو اس کی تصدیق بھی کرتے ہوں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ متقی وہ ہیں جو سچی بات لے کر آئے، اور متقی وہ بھی ہیں جو سچی باتوں کی تصدیق کرتا ہو، جیسے نبی سچی باتیں لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو سچی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جیسے مومن ہیں، کہ مومنین کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کوئی سچی بات لے کر آتے ہیں تو وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کو جو اللہ کے یہاں اجر ملے گا اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ، تاکہ اللہ ان کے برے کاموں کو ان سے ہٹا دے اور انہیں ان کے کاموں کا اجر دے۔ مشرکین جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ڈراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کی برائی بند نہ کیا اور برائی کرتے رہے اور انہیں غصہ آ گیا تو تمہیں خبتی اور پاگل بنا دیں گے یہ بت ہمارے۔ قرآن کریم میں آیت 36 میں اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ اے پیغمبر، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسرے سے ڈراتے ہیں، دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ خود بھٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا ڈرائیں گے؟ اور یہ معبود، یہ جو بت جنہیں ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ان سے ڈراتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں، وہ بھی جس کا حامی اور جس کا نگہبان اللہ ہو، انہیں یہ بت کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 38 میں ارشاد ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ یعنی مشرکین جو تھے وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس دنیا کا پالنہار، اس دنیا کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے بت تھے ان کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاون سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے سختی سے ان کے ان عقائد کی تردید کی ہے۔
اس کے بعد آیت 42 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو دو طرح سے موت دیتا ہے، ایک عارضی اور ایک دائمی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے روح کو کبھی عارضی تھوڑے وقت کے لیے قبض کرتے ہیں، اور وہ ہے نیند، کہ جب انسان کو نیند آتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر لوٹا دیتے ہیں۔ تو روح قبض کرنے کی ایک شکل یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو جب روح کو قبض کرتے ہیں تو پھر کر لیتے ہیں، دوبارہ واپس نہیں کرتے۔ اس کے بعد سور پھونکنے کا ذکر ہے آیت 68 میں، کہ آیت 68 میں ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے وقت کیا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، ان پر موت آ جائے گی، اور وہ لوگ جو پہلے ہی سے مر چکے ہیں ان کی روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر جب دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ مر گئے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور جن کی روحوں پر بے ہوشی طاری تھی وہ ہوش میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر محشر کے میدان میں ان کی حاضری ہوگی اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ان سے مراد حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور ملک الموت ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان سے مراد انبیاء و شہداء ہے، کہ انبیاء اور شہداء کی روح پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، روح پہلی مرتبہ روح پھونکنے کے باوجود۔ آیت 69 میں ارشاد ہے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جب پھر حشر کے میدان میں لوگ جمع ہو جائیں گے تو اس کے متعلق ہے کہ وہ جو حشر کے میدان کی جو زمین ہوگی وہ چمک اٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جب تجلی فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق، جب وہاں تشریف لائیں گے تو وہ زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی، اور اس طریقے سے ان کے نام اعمال، انسانوں کے نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ گواہوں سے مراد فرشتے، امت محمدیہ کے لوگ، اور اسی طریقے سے انسانوں کے خود ان کے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ سب اس وقت گواہی دیں گے۔ یہ سب گواہ مراد ہو سکتے ہیں کہ کس نے کیا کیا دنیا کے اندر، ان تمام کو گواہوں سے پروف کیا جائے گا، اور پھر اس کو لوگوں کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کو سورۃ المومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 85 آیتیں ہیں۔ یہاں سے سورہ احقاف تک ہر سورت حامیم کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ چونکہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوئی ہیں، اسی لیے انہیں حوامیم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے ایسا ادبی حسن موجود ہے کہ جو دوسری صورتوں کے اندر موجود نہیں، اسی لیے ان صورتوں کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء وغیرہ کے کچھ واقعات بھی مذکور ہیں۔ کفار کی حسرت اور قیامت کی ہولناکی وغیرہ کا ذکر ہے، کہ جیسا کہ آیت 11 میں ارشاد ہے کہ وہ یعنی کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟
یعنی وہ یہ حسرت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کریں گے کہ اللہ کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم اس جہنم سے نکل پائیں؟ 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت کا اعتراف وہ کریں گے. 2 مرتبہ زندگی کا وہ اعتراف نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر. وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ 2 مرتبہ زندگی آئے گی، لیکن وہ اس بات کے قائل تھے کہ 2 مرتبہ موت آئے گی. 2 مرتبہ موت سے مراد ایک تو وہ ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، تو گویا وہ اس سے پہلے مردہ تھے. اور تو ایک موت تو یہ ہے، اور دوسری موت وہ ہے جو انسان کو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، جو زندگی کے آخر میں موت آتی ہے. اور 2 زندگی کے وہ قائل نہیں تھے، لیکن ایک زندگی تو پیدائش کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے تو قائل تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی اس کے وہ قائل نہیں تھے. آج جبکہ سب کچھ واضح ہوگا ان کے سامنے اور سزا اس کی طے ہو جائے گی ان لوگوں کی، تو اب اعتراف کریں گے کہ اللہ ہم 2 زندگی کے بھی اب قائل ہو چکے ہیں، اب بتائیں کہ کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم اس جہنم سے نکل پائیں. آیت 18 میں ارشاد ہے قیامت کے ہولناکی کے تعلق سے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے، اور جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعنی خوف و گھبراہٹ سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے، اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دبائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ وہ باہر نہ نکل جائے. آیت 25 کے اندر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ مذکور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سچے دین کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے اور بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم ان سے خدمت کا کام لے سکیں. یہ قتل عام دوبارہ شروع ہوا. پہلی مرتبہ تو قتل عام بنی اسرائیل کے بچوں کا، لڑکوں کا، بلکہ عام پورے مصر کے اندر جو بچے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کے قتل کا سلسلہ شروع ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب کسی نجومی نے یہ کہا تھا فرعون سے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے ان سال جو آپ کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو ایک تو اس وقت بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اب دوسری مرتبہ شروع ہوا جب انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت دینے پر کچھ لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا. اس کے بعد آیت 28 سے لے کر 35 تک فرعون کی قوم میں موجود ایک مرد مومن کی تقریر کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو تقریر کیا، انہوں نے جو باتیں کیا اس کا ذکر ہے. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام شمعان تھا اور یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر فرعون کے مظالم کے بڑھنے کا اندیشہ ہو گیا، اور فرعون کے لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے. تو اس وقت اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک تقریر کی ہے، اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا جو شمعان تھے، انہوں نے کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اور اگر سچا ہے تو جس چیز سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں کچھ تو تم پر ہی آ کر پڑے گا. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو. اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ یہ باتیں جب انہوں نے کہی
تو فرعون بول اٹھا میں تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد شمعان نے کہا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا ہی گویا نہ ہو جائے جیسا حال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا، اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا۔ اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس دن چیخ و پکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اس طرح بھاگو گے کوئی تمہیں اللہ سے اس وقت بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آ چکے ہیں، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں رہے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا یہ تم کہنے لگے۔ اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزر جاتے ہیں یا جو شک کی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، اپنے والدین اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں کو ایک خاص علاقہ دے دیا گیا تھا جس میں یہ لوگ بسے تھے، اور بنی اسرائیل اس طریقے سے یہاں پر آباد ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا، اور ان کی جب وفات ہو گئی تو وہ لوگ پھر دین سے ہٹنے لگے اور یہ کہنے لگے وہ نبی تھے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام حامیم السجدہ بھی ہے۔ آیت 7 میں ارشاد ہے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ زکوٰۃ فرض عین ہے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر ہے، اور جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر یہ مذکور ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ بالکل ہی منکر ہیں آخرت کے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے گویا اسے آخرت پر یقین نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان اموال کا، ان مالوں کا حساب ہونے والا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک قوم نے، قبیلے نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے علاوہ بعض دوسری صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آ چکا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، البتہ اس کے تفصیلی احکام مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ آیت 9 سے 10 تک یہ ارشاد ہے کہ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن کے اندر زمین کو پیدا کیا اور پھر اس پہ پہاڑ اور اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں جیسے انسانی ضروریات کی چیزیں، خوراک وغیرہ کی چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کیا۔ 4 دن ہوئے اور 2 دن میں 7 آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس طریقے سے پورے 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا اور اس کائنات کو بنایا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دن کی وہ مقدار مراد نہیں جسے ہم آج دن یا رات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، اور سورج اور چاند سے ہی آج دن اور رات کی تعین ہوتی ہے۔ پھر کیا مراد ہے
کون سا پیریڈ اور کون سا ڈیوریشن آف ٹائم مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے، کتنے وقت کا دن مراد ہے، اسے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یا ممکن ہے کہ وہ مراد ہو جس کے متعلق ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہوگا، جیسا کہ سورہ حج کے اندر یہ مذکور ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 11 میں ارشاد ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کر دیا، اس کے اوپر کی چیز، اس کے اندر موجود چیزوں کو پیدا کیا، تو پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ یعنی اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی را مٹیریلز کو پیدا کیا، اس کے مادے کو پیدا کیا، اور پھر اس کو 7 آسمانوں کی شکل میں ڈھال دیا، اور اس کے بعد جو قریب والا آسمان تھا اس کو ستاروں سے سجایا اور اس کا ایک مستقل نظام فرمایا، اور فرمایا کہ چلے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آسمانوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کہا کہ ہمارے حکم کے تابع بن جاؤ، کہ جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا، جو اس کا نظام بنایا، اس نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا۔ آیت 25 کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ شیطان اور کچھ انسان، شیاطین الانس والجنس، جن یعنی انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی انسانوں کو بہت سی مرتبہ برائیوں کو ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ سود حرام ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ سود اگر لوگے، سودی کاروبار کرو گے، اگر لون لوگے تو اس کی وجہ سے تم دنیا میں بہت ترقی کرو گے، یہ فوائد، یہ فوائد، یعنی مختلف طریقے سے برائیوں کو اچھا کر کے شیطان انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے اور انسان برائی کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو برائیوں کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں کہ دلائل کے ذریعے سے، پروف کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے برائیوں کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ فوائد ہے، اور خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت 30 میں ان مومنین کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور موت تک ایمان پر قائم رہے۔ ارشاد ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایمان کے اندر ثابت قدمی کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان زندگی کے آدھے حصے کے اندر، بلکہ زیادہ تر حصے کے اندر وہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے، اور آخری وقت میں اگر وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی گمراہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی نبی تھے اور سب سے معزز نبی تھے، وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما۔ اس لیے ہم مومنین کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جس ایمان سے آپ نے نوازا ہے، موت کے وقت تک، زندگی کے آخری لمحے تک اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آیت 33 و 34 میں داعی کی فضیلت اور داعی کے صفات کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارے جگری دوست ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ داعی جو ہوتا ہے
اس کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر اترنا پڑے گا. وہ ایک تو خود نیک عمل کرے اور پھر دوسروں کو دعوت دے نیک عمل کرنے کی، اور اگر اس راستے میں اس کو ستایا جائے، اس کو تکلیفیں پہنچے، تو وہ اس کو برداشت کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہو، اس کو برداشت بھی کرے اور برائی کا بدلہ اچھے سے دے. کوئی ستاتا ہے تو یہ نہیں ویسا ہی ری ایکشن کرے، نہیں، یہ دائی کی صفات نہیں. ہاں کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن جو دائی ہوتا ہے اس کو اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا پڑے گا اس کو، تب جا کے وہ ایک اچھا دائی ہوگا اور اللہ کے دین کو صحیح طور پر وہ عام کر پائے گا. آیت 37 میں سورج چاند کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا ہندوؤں کے یہاں جو سوریہ نمسکار کا نظریہ ہے وہ کھلم کھلا شرک ہے. اسلام کے اندر عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے اور بس. اس کے بعد آگے کفار کے اعتراض کا ذکر ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ آخر جب قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو یہ عربی زبان میں کیوں آیا، کسی اور زبان میں آتا تب ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو پہلی سے عربی جانتے تھے، اگر کسی اور زبان میں یہ قرآن آتا تب ہم سمجھتے کہ عربی نہ جاننے کے باوجود ایسی باتیں اور ایسی چیزیں ہمیں دوسری زبانوں میں بتا رہے ہیں جس زبان کو یہ خود نہیں جانتے، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے. دراصل کفار کے جو یہ اعتراضات تھے ان اعتراضات کی کوئی انتہا نہیں ہے. آیت 24 میں اس کا جواب دیا گیا کہ اس قسم کے اعتراضات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر مان لیا جائے کہ اگر یہ قرآن غیر عربی زبان میں آتا تب بھی یہ ایک دوسرا اعتراض کرتے کہ آخر قرآن دوسری زبانوں میں کیوں آیا، اگر اللہ نے قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے تو ہم جس زبان کو جانتے اس میں بھیجنا چاہیے تھا. تو اعتراضات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. غرض جب بات ماننی نہ ہو تو بہانے ہزار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے. ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر. روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں.